اس نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو دوستو اللہ نے اس نور کو حضرت آدم کی صلب میں رکھ دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں جو اللہ پاک نے حضرت آدم کی بشریت کا ڈھانچہ بنایا اور فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کے اندر اپنی روح اپنا نور پھونکا. جس کو اللہ نے اپنی روح کہا، اپنا نور پھونکا، حضرت آدم کی خاکہ بشریت، ڈھانچہ بشریت میں حضور کا نور ڈالا گیا تھا. اور یہ نور مصطفیٰ تھا. جب آدم کی پیشانی پہ چمکا، رب کائنات نے کہا اسجدوا لآدم، فرشتوں کا سجدہ کرنا. تکریم و تعظیم آدم میں وہ حقیقت میں تعظیم نور مصطفیٰ تھا، تعظیم نور مصطفیٰ تھا. پھر حضرت آدم کے بطن میں وہ نور چمکتا تھا. حضرت آدم کے بطن میں یکے بعد دیگرے جس ذات کو اس نور کے لیے اللہ پاک نے پاک صلبوں سے پاک رحموں میں اس نور کو منتقل کیا. آقا علیہ السلام کے آباء و اجداد اور امہات میں جس کے بطن کو، جس کے صلب کو حضور کے نور کا مستقر، حضور کے نور کا ٹھکانہ بنانا تھا، اس کو پاک رکھا ہر دور میں، ہر نجس سے، ہر شرک سے، ہر گناہ سے، تاکہ آقا علیہ السلام کا نور اقدس پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہو سکے. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت فیہ. پاک صلبوں، پاک رحموں میں، پاک جسموں میں منتقل ہوتا چلا آیا ہوں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم ثم جعلهم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتن ثم جعلهم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلتا ثم جعلهم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نفسا. اللہ پاک نے خلق کائنات پیدا کی، اس کائنات میں سب سے بہتر خلق میں مجھے بنایا. پھر اس انسانی خلق کے دو حصے کیے، ان میں سے بہتر حصے میں مجھے بنایا. پھر قبائل پیدا کیے، سب سے اعلیٰ قبیلے میں مجھے بنایا. پھر خاندان بنائے، سب سے اعلیٰ خاندان میں بنایا. فرمایا اللہ نے خاندانوں کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے اور ذات و حسب کے اعتبار سے کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے انظف، سب سے عرفہ اور سب سے ستھرا نظیف میرے ذات کو بنایا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور آدم علیہ السلام کی نسل میں منتقل ہوتا چلا آیا. اور چلتے چلتے حضور علیہ السلام جب اپنا نسب بیان کرتے تو معد میں حضرت عدنان تک بیان کرتے تھے. نور مصطفیٰ نسل آدم میں پاک صلبوں میں منتقل ہوتا ہوا آیا. چلتے چلتے امام سہیلی نے لکھا ہے، آؤ آج کی رات چند ان پشتوں کا ذکر کر لیں جن میں حسن مصطفیٰ چمکتا رہا، جن میں نور مصطفیٰ چمکتا رہا. ان میں حضرت معد بن عدنان آباء مصطفیٰ میں سے جب ان کی باری آئی، حضرت عدنان کے گھر بیٹا معد پیدا ہوا اور نور مصطفیٰ معد بن عدنان میں منتقل ہو گیا. تو امام سہیلی روایت کرتے ہیں، چھوٹے تھے حضرت معد بن عدنان، 500-700 سال 600 سال آقا کی ولادت سے قبل آباء مصطفیٰ میں ایک جد تھے. ان میں نور مصطفیٰ جب منتقل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس دور کے نبی حضرت ارمیاہ کی طرف وحی کی. بخت نصر کا زمانہ تھا اور حکم فرمایا کہ اے ارمیاہ بخت نصر کو جا کے بتا دے کہ میں نے سرزمین عرب پر تیری حکومت کا فیصلہ کر لیا ہے، اپنی فوج لے کر جا. اور یہ معد بن عدنان جو چھوٹا معصوم بچہ ہے، اسے اپنے براق پر، سواری پر سوار کر کے حفاظت کے ساتھ عرب سے شام کی طرف لے کر جا. اس کی حفاظت کرنا کیونکہ اس کی صلب میں نے وہ نور رکھا ہے، وہ چلتے چلتے اس کی نسل سے نبی آخر الزماں پیدا ہوگا. چنانچہ حضرت معد کو وہ ساتھ لے کر گیا
اور حضرت معاذ نے بنی اسرائیل میں نشو و نما پائی اور جوان ہوئے تو ان کی شادی ہوئی معانہ نام سے۔ یہ بخت نصر جب حجاز مقدس پر گیا اور وہاں اس کا تسلط قائم ہوا تو بخت نصر کے زمانے نے دیکھا کہ حضرت معاذ کے نور سے ان کے حسن کی ہر طرف برکتیں ہوتی تھیں، جدھر حضرت معاذ جاتے تھے وہاں برکتوں کے چشمے پھوٹتے چلے جاتے تھے، مگر ظاہر بھی نگاہوں کو معلوم نہ تھا کہ اس کے اندر وہ کون سی نعمت رکھ دی گئی ہے جس نے اسے برکتوں کا منبع بنا دیا ہے۔ پھر آگے ان کے بیٹے نزار بن معد پیدا ہوئے۔ نزار بن معد بن عدنان جب وہ پیدا ہوئے حضور کے آباء و اجداد میں، ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر نور مصطفیٰ چمکا کرتا تھا، اور جدھر وہ جاتے نور مصطفیٰ کی چمک ہر طرف روشنی اور اجالے کر دیتی تھی۔ دنیا حضرت نزار بن معد کی پیشانی میں چمکنے والے نور مصطفیٰ کی شعاؤں کا نظارہ کرنے آتے تھے، مگر کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ نور کیا ہے۔ پھر انہی کی اولاد سے الیاس بن مدر کا زمانہ آیا۔ الیاس بن مدر کے بطن میں، ان کے پشت میں نور مصطفیٰ منتقل ہوا۔ امام سہیلی روایت کرتے ہیں کہ جب نور مصطفیٰ حضرت الیاس بن مدر کی پشت میں تھا تو جس طرح حج کے ایام میں لبیک اللہم لبیک کی آواز آتی ہے، وہ اپنی پشت سے نور مصطفیٰ تسبیح خدا کرتا تھا، اور لبیک اللہم لبیک کی آوازیں حضرت الیاس بن مدر کی پشت میں سے آیا کرتی تھی۔ ان کی پشت سے لبیک اللہم لبیک کی شیریں آواز آیا کرتی تھی۔ پھر آقا علیہ السلام کے آبا میں حضرت کعب بن لؤی کا زمانہ آ گیا۔ یہ حضرت کعب بن لؤی حضور کے آباء و اجداد میں سے، یہ وہ جد امجد تھے۔ ان کی پشت میں جب نور مصطفیٰ منتقل ہوا تو یہ قریش میں، امام زرقانی شرح المواہب میں روایت کرتے ہیں کہ ہر جمعہ کے دن حضرت کعب بن لؤی 500 سال قبل، 400 سال قبل جمعہ کے دن قریش کو جمع کر کے محفل میلاد مصطفیٰ منعقد کرتے تھے۔ حضور کے میلاد کا وقت نہیں آیا تھا، ہر جمعہ کو قریش کا اجتماع کرتے، اکٹھا ہو کرتے، ان کو خطاب کرتے، اور آمد و ولادت و بعثت مصطفیٰ کا حضرت کعب بن لؤی ذکر کیا کرتے تھے۔ بتاتے تھے کہ حضور نبی آخر الزماں میری پشت میں سے آئیں گے۔ اور امام زرقانی کہتے ہیں ان کے علم کی بنیاد کتب سابقہ کی وہ بشارتیں تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے چلی آ رہی تھی۔ جمعہ کے دن قریش کا محفل منعقد کرنا اور محفل میلاد مصطفیٰ منعقد کر کے حضور کی آمد کا ذکر کرنا، یہ 560 سال حضور کی ولادت سے قبل ہوا کرتا تھا۔ پھر ان کا بیٹا آگے، ان کی نسل میں قصی بن کلاب آ گئے۔ جب قصی بن کلاب آئے تو ان کا معمول بھی یہ تھا کہ قصی بن کلاب، یہ بھی 500 ساڑھے 400 500 سال پہلے ان کا معمول بھی یہ تھا۔ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ جمعہ کے روز اپنی قوم کو، قریش کو جمع کرتے تھے، اور جمع کر کے حکم دیتے کہ حرم کی تعظیم کیا کرو کہ ان قریب اس حرم کو آباد کرنے کے لیے ہماری نسل میں سے نبی آنے والا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ نور مصطفیٰ نے ان کے آباء و اجداد کو یہ فہم دے دیا تھا، یہ معرفت دے دی تھی، یہ برکت دے دی تھی کہ حضور کی آمد کا انہیں نہ صرف علم تھا بلکہ محفل منعقد کر کے حضور کی ولادت کا ذکر کرتے تھے۔ پھر ان کی اولاد سے آگے بیٹے ہوئے ہاشم بن عبد مناف، دو بھائی تھے حضرت ہاشم اور ایک مطلب، دونوں بھائی حضرت ہاشم میں نور مصطفیٰ منتقل ہوا، اور نور مصطفیٰ نے حضرت ہاشم کو اتنا خوبصورت بنا دیا تھا، اور ان کے بھائی مطلب کو، کہ الکامل فی التاریخ میں امام ابن اسیر روایت کرتے ہیں کہ دونوں بھائیوں کا ان کے حسن و جمال اور نور کی چمک اور دمک کی وجہ سے
اہل عرب بدران کہتے تھے، ان کو 14ویں رات کے چاند کہتے تھے۔ حضور کے نور کے باعث 14ویں رات کا چاند ان کو حضرت ہاشم کو کہا جاتا تھا، اور ان کے چہرے پر نور محمدی کی شعائیں اتنی درخشاں رہتی تھیں اور نور محمدی کی کرنیں اتنی ذوفشاں رہتی تھیں کہ امام زرقانی نے شرح المواہب میں روایت کیا ہے، جس طرف حضرت ہاشم کا گزر ہوتا، جو عیسائی پادری حضرت ہاشم کے چہرے پر چمکتا ہوا نور مصطفیٰ دیکھتا، یہ حضور علیہ السلام کے پردادا تھے، پردادا۔ وہ حضرت ہاشم بے ساختہ ان کے ہاتھ حضرت ہاشم کے ہر پادری چومنے لگ جاتا، اور جس شجر اور حجر، درخت اور پتھر کے قریب سے گزرتے وہ حضرت ہاشم کے سامنے سجدے میں گر جاتے تھے۔ ارے نور مصطفیٰ کی پہچان عیسائی پادریوں کو بھی تھی، درختوں کو بھی تھی، پتھروں کے بھی تھی۔ افسوس انسان، پتھر، درخت، حیوان ولادت مصطفیٰ سے پہلے آپ کے پردادا میں بھی نور مصطفیٰ کو پہچان کر سجدے کریں، اور کتنے نادان ہم کہ حضور کی امت بھی ہو کر نور مصطفیٰ کی پہچان نہ کر سکیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ۔ حضور کے پردادا حضرت ہاشم کو نور مصطفیٰ نے ان کے چہرے کو اتنا حسین و جمیل بنا دیا تھا کہ ہرقل روم کا بادشاہ، عیسائی بادشاہ ملک روم کا، اس نے پیغام بھیجا حضرت ہاشم کو، روم کی سلطنت کے بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، کائنات حسن میں اس کا کوئی مثال نہیں، اے ہاشم میرا جی چاہتا ہے کہ آپ آ جائیں اور میں اپنی بیٹی آپ کے عقد میں تحفتاً پیش کر دوں۔ اس ہرقل روم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ جس کی پیشانی میں اس نور کی چمک ہوگی، اس کی پشت میں نور مصطفیٰ ہوگا۔ اس نے خواہش کی ہرقل روم کے عیسائی بادشاہ نے کہ میری بیٹی کو نصیب ہو جائے یہ نور کے مصطفیٰ کے نور کا انقلاب اس کے بطن سے آگے چلے، لیکن بہر صورت آپ نے وہ قبول نہ کیا۔ پھر آقا علیہ السلام کے دادا ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کا دور آ گیا، وہ نور جو خلق اول کے طور پہ عرش سے پہلے بنایا گیا، جس سے ساری کائنات کے چشمے نکالے گئے، جو نور جسے حضرت آدم کی پیشانی میں سجایا گیا، جو نور جو پاک صلبوں اور پاک ریموں سے منتقل ہوتا ہوا آیا، وہ حضرت عبد المطلب تک آ پہنچا۔ جب نور مصطفیٰ حضرت عبد المطلب کی پشت میں آیا تو خدا کی قسم ان کے جسم سے کستوری کے ہلے آتے تھے، کستوری کی خوشبو نکلتی تھی، ہر وقت خوشبو کی مہک آتی تھی، جدھر سے حضرت عبد المطلب گزر جاتے راہوں کی فضائیں ہوائیں معطر ہو جاتی تھی۔ نور مصطفیٰ جب حضرت عبد المطلب کی پشت میں تھا اور خشکی ہو جاتی، قحط ہو جاتا، بارش ہو جاتی، تو کتب سیر میں، کتب حدیث میں آیا ہے اور کتب تاریخ میں آیا ہے، اہل مکہ حضرت عبد المطلب کو پکڑ کر پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاتے اور ان کا وسیلہ دیتے تو مکہ پہ بارش ہو جاتی تھی۔ حضور علیہ السلام کے نور کی برکت سے لوگوں کو فیض ملتا تھا، اور انہی کا زمانہ تھا جب ابرہہ نے مکہ پہ حملہ کیا۔ وہ مکہ کعبہ کے مقابلے میں ایک اپنا کعبہ بنانا چاہتا تھا اور اس کعبۃ اللہ کو مسمار کرنا چاہتا تھا۔ ولادت مصطفیٰ سے قبل حضرت عبد المطلب کا دور ہے، ابرہہ نے حملہ کیا، اور جب حملہ کیا تو حضرت عبد المطلب اس کے پاس پہنچے، مذاکرات کیے، اور حدیث میں آتا ہے کہ نور مصطفیٰ ایک گول دائرے کی طرح پیشانی عبد المطلب میں چمکا کرتا تھا۔ جب سامنے آئے ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کا چمکتا دمکتا چہرہ اور چمکتا دمکتی پیشانی دیکھی تو وہ غش کھا کے گر گیا، اتنا حسین و جمیل، نور کی اتنی چمک و دمک، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اور جب دیر کے بعد ہوش میں آیا حضرت عبد المطلب کے سامنے وہ بھی اور اس کا ہاتھی دونوں سجدے میں گر گئے، اور آپ کے نور سے وہ شعاع نکلی
کہ کعبہ اور شہر مکہ کی فضائیں روشن ہو گئیں. یہ نور پھر حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ میں منتقل ہوا. پھر وہ حسن حضرت عبداللہ کو منتقل ہوا. یہ نور پھر آپ کی پیشانی میں چمکتا تھا، اس قدر چمکتا تھا کہ پھر سیرت حلبیہ میں، سیرت ابن الشام میں، شرف المصطفیٰ میں، بہقی میں، طبرانی میں، بے شمار مسانید میں، کتب حدیث میں اور کتب فضائل میں آیا ہے کہ وہ نور اتنا چمکتا تھا ان کی پیشانی میں کہ چمکتے ہوئے ستارے کی طرح آنکھ ٹکتی نہیں تھی آپ کی پیشانی پر. کیوں؟ اب اس نور کے ظہور کا وقت قریب آ گیا تھا، وقت قریب آ گیا تھا. حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو لے کر حضرت آمنہ کا رشتہ مانگنے جا رہے ہیں، رشتہ مانگنے جا رہے ہیں. رستے سے گزرے تو ایک خاتون، اس کا نام فاطمہ ہے اور عالمہ ہے، بہت بڑی عالمہ ہے، کتب سابقہ کی، انجیل کی، تورات کی، پہلی کتابوں کی، اور آقا علیہ السلام کے ظہور کی پیشین گوئی پڑھتی آ رہی ہے. اس کے علم میں ہے کہ اب ظہور نور مصطفیٰ کا زمانہ قریب آ گیا. اسے معلوم ہے کہ یہ چمک نور مصطفیٰ کی علامت. حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کو اس نے گزرتے ہوئے دیکھا. اس عالمہ فاضلہ خاتون نے آواز دی حضرت عبد المطلب کو کہ میں آپ کے صاحبزادے سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور 100 اونٹ تحفہ بھی ساتھ دینا چاہتی ہوں. 100 اونٹ تحفہ دوں گی، میرا عقد قبول کر لیں. آپ نے قبول نہیں کیا، آگے چلے گئے. آگے گئے تو وہ حضرت آمنہ کا نصیب تھا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں حضرت آمنہ سے میرا نکاح ہو گیا. 3 دن ہم نے وہاں قیام کیا اور نور مصطفیٰ حضرت آمنہ کے بطن میں منتقل ہو گیا. واپس پلٹے آ رہے تھے تو اس خاتون کے پاس سے پھر گزر ہوا. حضرت عبداللہ نے اس خاتون کی طرف دیکھا، وہ نگاہ اٹھا کے آپ کو تکتی بھی نہ تھی. آپ نے پوچھا کہ تو 100 اونٹ بھی دیتی تھی اور مجھ سے نکاح کی خواہش کرتی تھی، اور آج میں وہی عبداللہ ہوں مگر تو میرا چہرہ بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں، یہ تبدیلی کیوں آ گئی؟ اس نے کہا عبداللہ وہ دراصل نکاح کی آرزو اور 100 اونٹوں کی قربانی اور 100 اونٹوں کا تحفہ جو تھا وہ تیری خاطر نہیں تھا، اس نور مصطفیٰ کی خاطر تھا. جو تیری پیشانی میں چمک رہا تھا وہ اب نہیں، کوئی خوش نصیب لے گئی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، چہرہ والدہا، کہہ رہی ہے یہ فضا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن میں نور مصطفیٰ منتقل ہو گیا. رجب کی جمعہ کی رات جب نور مصطفیٰ حضرت آمنہ کے بطن میں منتقل ہوا، حضرت آمنہ کے بطن اقدس میں جب نور منتقل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تمام ملائکہ کو کہ جنتوں کے دروازے کھول دیں اور اعلان کر دیں کہ مبارک ہو آج کی رات. وہ نور جو ساری کائنات میں سب سے پہلے تخلیق کیا گیا، آج اس کے ظہور کا وقت قریب آ گیا اور وہ والدہ کے بطن میں امانت کے طور پہ منتقل ہو گیا.